الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ایمان کی زندگی کے ساتھ میں ایمان والوں سے ایک شرط رکھی ہے کہ آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار محبت سے رہنا۔ انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے تو اتفاق ختم ہو جاتا ہے، اور جتنا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے آپس کی محبتیں اتنا پروان چڑھتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تمہارے بس میں جتنا بن سکتا ہے تم ڈرنے کی جتنی طاقت اور قدرت رکھتے ہو اتنا اللہ سے ڈرنے کی فکر میں رہنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی کے ساتھ میں اللہ نے حسن خاتمے کی ذمہ داری لی ہے۔ کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کا ایمان پر خاتمہ کرے گا۔ تقوی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ریشم کا کپڑا پہنا ہو اور ایسے راستے سے گزر رہا ہو جو تنگ ہو اور جس کے اطراف میں کانٹے دار درخت لگے ہوئے ہو، اب یہ گزرنے والا بندہ اپنے کپڑے کو جس طریقے سے سمیٹ کر گزرتا ہے کہ کئی ذرا بھی ریشم کے کپڑے کو کاٹا چھو جائے گا تو پورا سوت اس کا باہر نکل آئے گا۔ تو یہ اپنے کپڑے کو بچا کر جس طریقے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام تقوی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے اس طریقے سے بچ کر نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی آتا ہے ایمان کی پختگی کے ساتھ میں۔ صحابہ اکرام میں سے ہر بندہ تقوی کے اعلیٰ پیمانے پر تھا، اور ڈر اللہ کا ایسے تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو تم ہلکا سمجھتے ہو اور کر گزرتے ہو، کس سے کہہ رہے؟ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے جو تابعین ہیں، کہ جن چیزوں کو تم ہلکا سمجھ کر گزرتے ہو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کو ہلاکت کی چیزیں سمجھتے تھے۔
کہ یہ کرے گے تو اللہ ہماری پکڑ کرے گا. تو یہ ایمان جو ہے یہ بندے کو تقوی پر لاتا ہے، اور تقوی جو ہے یہ بندے کے حسن خاتمے کا ذمہ دار بنتا ہے. اب اللہ رب العزت فرماتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک تو بات یہاں ہو گئی کہ مرنا ہے تو صرف ایمان اور اسلام پر مرنا ہے. یہ ایمان والے کو ذمہ داری سونپی گئی کہ مرنا ہے. کس پر مرنا ہے؟ ایمان اور اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا ہے. آگے اللہ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کو کیا کرو؟ مضبوطی سے تھام لو. چاہے تم فرقے میں بٹے ہوئے ہو، گروہ میں، گروپ میں بٹے ہوئے ہو، لیکن اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کا جسد واحد. اولاد آدم کیسے ہے؟ ایک جسم کے معنی میں، کہ جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہو جائے، تھوڑی پھنسا نکل آئے، ورم آ جائے، زخم ہو جائے، تو اس جسم کے اس حصے کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. پیر کو اگر ٹھوکر لگی تو دماغ بھی اس کو محسوس کرتا ہے، دل بھی اس کو محسوس کرتا ہے، ہاتھ بھی حرکت میں آتے ہیں، کمر بھی جھک جاتی ہے، پورا جسم بے چین ہوتا ہے کہ پیر کو لگ گیا. اب اس کو راحت پہنچانے کے لیے جسم کا ہر حصہ متحرک ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے جہاں چوٹ لگی ہے اس چوٹ کے درد کو کم کیا جائے. کبھی ہاتھ ہے جو اس کی مالش کرتا ہے، کبھی تیل لگاتا ہے، کبھی بام لگاتا ہے، کبھی مختلف دواؤں کو استعمال کرتا ہے، پین کلیئر دوائیں استعمال کرتا ہے. مختلف اسباب جو ہو سکتے ہیں تکلیف کے کم کرنے کے، وہ انسان اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے اختیار کرتا ہے. یہ ابن آدم کا جسد واحد یہ اس کی مثال ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد پیدا ہو جائے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ ایک جسم کے معنی ہے. کیسے ہے؟ ایک جسم کے معنی ہے. اب کیا ہو گیا؟ ہم فرقوں میں، گروہ میں، جماعتوں میں، خاندانوں میں، قبائل میں تقسیم ہو گئے. کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں، انصار کی کیوں مدد کروں؟ کوئی کہتا ہے میں انصاری ہوں، سید کی کیوں مدد کروں؟ کوئی کہتا ہے میں شیخ ہوں، میں قریشی کی یا انصاری کی کیوں مدد کروں؟ جیسے یا شیخ اپنا اپنا دیکھ. تو یہ ایک معاشرہ بن پڑا. اچھا، انصار کی لڑکی قریشی میں نہیں جاتی ہے نکاح کے لیے، قریشی کی لڑکی سید میں نہیں جاتی ہے، سید کی لڑکی شیخ میں نہیں جاتی ہے. یہ آپس میں گروہ بندی بن گئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کیا. سارے آدم سے پیدا ہوئے. کس سے پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد میں تقسیم کی. تم انصاری ہو، تم فلاں ہو، تم شیخ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو. سب اولاد آدم ہیں،
اب یہ گروہ بندی آئی کہاں سے اور بنی کہاں سے؟ یہ انسان کی اپنی سوچ، ایمان کی کمزوری، یہ ساری چیزیں کیا بن گئی؟ لوگوں کو گروہ میں، قبائل میں، خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے یعنی سب سے زیادہ معزز اور عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو عزت تو اللہ نے تقوی میں رکھی ہے، جس کے اندر جتنا تقوی پرہیزگاری ہوگی وہ اللہ کے نگاہ میں اتنا بلند اور اتنا اچھا ہوگا، اور جس کے زندگی میں جتنا تقوی کم ہوگا وہ اللہ کی نگاہوں میں اتنا گرا ہوا ہوگا، چاہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کتنا ہی اچھا پیش کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم یہ ایک جسم کے معنی نہیں، امت مسلمہ کے کسی فرد کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو سارے امت کو بے چینی ہونا چاہیے، ساری امت کو کیا ہونا چاہیے؟ بے چینی ہونا چاہیے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ دلی کا ہے تو وہ دلی والے دیکھ لیں گے، وہ یو پی کا ہے تو یو پی والے دیکھ لیں گے، وہ مہاراشٹر کا ہے تو وہ مہاراشٹر والے دیکھ لیں گے، کرناٹک کا ہے تو وہ دیکھ لیں گے۔ اب یہ علاقائیت کے اعتبار سے پوری امت کیا ہو گئی؟ تقسیم ہو گئی، اور مزاج یہ بن گیا کہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے اس کے بھائی کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لیکن یہ بیچ میں نہیں پڑے گا، یہ بیچ میں ان کا معاملہ، میں کیوں بیچ میں پڑوں؟ وہ ان کا معاملہ ہے۔ سندھ میں ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جس میں چند سید خاندان کی لڑکیاں تھیں۔ اس وقت راجہ داہر تھا، ہندوؤں کا بڑا راجہ مانا جاتا ہے، اور اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے پورے یہ سندھ اور ہند اور یہ علاقے پر اس کا بڑا رعب تھا، اس سے کوئی مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اتنی طاقت رکھتا تھا۔ اب یہ عربوں کا قافلہ تھا، وہاں سے گزر رہا تھا۔ راجہ داہر کے جو ڈاکو قسم کے سپاہی تھے انہوں نے اس قافلے کو لوٹا، اور جو مستورات تھی ان کو قید کر کے لے کر چلے گئے۔ کچھ تاجر جو تھے قافلے میں وہ کسی طریقے سے بچ کر بھاگ نکلے اور کوفہ میں، بغداد میں پہنچ گئے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے اس کی شکایت کی گئی۔ کس کے سامنے؟ حجاج بن یوسف کے سامنے اس کی شکایت کی گئی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کا قافلہ آ رہا تھا اور مشرکین نے اس طریقے سے ان کے ساتھ میں معاملہ کیا اور عورتوں کو اغوا کر کر چلے گئے۔ ایک لڑکی نے اس میں آواز لگائی تھی کہ کہاں گئے مسلمانوں کے سردار جو ہماری عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ یہ بات حجاج بن یوسف تک پہنچی۔ اس نے اپنے 16 سالہ بھانجے یا بھتیجے محمد بن قاسم کو کھڑا کیا۔ کتنا سال کا لڑکا ہے؟ 16 یا 17 سال کا لڑکا ہے۔ ہمارا 17-20 سال کا لڑکا ہوتا ہے، اس کو پیشاب کرنے نہیں آتی، اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ دنیا کی سیاست کیا ہے، اور ماں باپ یہ سمجھ کر سلاتے کہ ابھی ہمارا بچہ ہے، فجر کو اٹھائیں گے تو نیند خراب ہو جائے گی، اور یہ 16 یا 17 سال کا نوجوان ہے، ابھی بالغ ہوا ہے۔ اور حجاج بن یوسف نے کوئی کمانڈر نہیں تھا،
تو اس کو فوج کا سپہ سالار بنا کر وہاں سے بھیجا۔ لکھا ہے اس کے بارے میں، اس نوجوان کے بارے میں، بغداد سے لے کر سندھ تک پہنچنے تک یہ نوجوان پورے راستے میں سویا نہیں۔ جب بھی آگ جھپکتی تو وہ اس لڑکی کے تصور اور اس کی آواز اور اس کی ندا کو اپنے دماغ میں لے کر اچک جاتا تھا اور اٹھ جاتا تھا کہ لبیک یا اختی لبیک، میں تیری آواز کو پہنچ رہا ہوں۔ پورے راستے میں سویا نہیں، اور وہاں سے وہ سندھ تک پہنچا، اور سندھ میں ایک بڑا میدان ہے۔ اب یہ راجہ داہر کی جو فوج تھی نا، یہ کوئی تربیت یافتہ فوج نہیں تھی۔ یہ ڈاکو جیسا حملہ کرنا، گوریلا جنگ جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے ماہر تھے۔ محمد بن قاسم نے یہاں آ کر پورا جائزہ پہلے لیا کہ ان کے لڑنے کا انداز اور طریقہ کیا ہے۔ ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد 3000 کی فوج ہے۔ کتنی؟ 3000 کی فوج ہے، اور اس کے پاس 30,000 کی فوج ہے۔ 3000 کی فوج کو اس نے ایسے ترتیب دیا کہ راجہ داہر اس ترتیب کو سمجھ نہ سکا اور میدان میں آیا، اور محمد بن قاسم کے فوج کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ محمد بن قاسم کے فوج کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ 3000 کی فوج نے 30,000 سے زیادہ بڑے لشکر کو شکست دی۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اور کمانڈر کتنے سال کا ہے؟ 17 سال کا ہے۔ 17 سال کا لڑکا اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے کہ تاریخ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے بچے کو استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، ہم اپنے بچوں کو وہ تاریخ نہیں بتاتے، وہ تاریخ نہیں سکھاتے کہ جو ہمارے پرخوں کی وراثت ہے۔ ہندوستان کا قانون بنا، اس میں سے 100% لوگ کہیں گے کہ اس قانون کو بنانے والا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہے۔ 100% لوگوں کی رائے یہی ہے، اور یہ تعجب ہے، مجھے اس پر افسوس ہے۔ ہندوستان کا قانون بننے کے لیے صرف بابا صاحب امبیڈکر نہیں تھا، یہ ایک موہرا تھا صرف۔ اس کے پیچھے علماء کی ایک بڑی کونسل تھی۔ جو بھی قانون بابا صاحب امبیڈکر رات کو لکھتا، صبح میں علماء کونسل میں پیش کرتا، اگر یہ وہاں پاس ہوتا تو اس کے بعد پارلیمنٹ میں یا لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں پاس ہوتا۔ لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں۔ جلسے ہوتے ہیں ایمان والا، اور وہ غیر کی تعریف کرتا ہے کہ ہندوستان کا قانون اس نے بنایا، اس نے بنایا، اس نے بنایا۔ مولانا حسرت موہانی یہ اس قانون ساز جو کمیٹی تھی اس کے ذمہ داروں میں سے تھے، اس کے رکن میں سے تھے، اور اس کے صدر میں سے تھے۔ اس نے غزل لکھی ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد آتا ہے، ہم کو بھی عاشقی کا وہ گزرا زمانہ یاد آتا ہے۔ یہ غزل لکھنے والا آدمی یہ مولانا ہے۔ کون ہے؟ مولانا حسرت موہانی۔ یہ قانون ساز اسمبلی کے ذمہ داروں میں سے ہے، لیکن مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تاریخ سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ ہماری وہ تاریخ ہے جس نے لوگوں کو سبق اور عبرت دیا ہے، اور ایک زمانے تک مسلمانوں کا 1700 تک ہماری ایک بڑی حکومت اور ایک بڑی خلافت رہی ہے۔ اس کے بعد خلافت کو زوال آیا۔ یہ 200 سال میں ایمان والوں نے اپنی پوری تاریخ کو بھلا دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف تھا۔ وہ ایک چیز کو حق سمجھتے تھے، حضرت علی ایک چیز کو حق سمجھتے تھے۔
اور دونوں میں اختلاف ہوا، جنگ تک نوبت پہنچی۔ کہاں تک نوبت پہنچی؟ جنگ تک نوبت پہنچی۔ روم کے بادشاہ نے اس کا فائدہ اٹھایا، معاویہ کو خط لکھا کہ معاویہ، ہم نے سنا ہے کہ علی نے تم سے غداری کی ہے، تم کہو تو اتنی بڑی فوج بھیج دو کہ علی کو ایک دن کے اندر ان کا اور ان کے لشکر کو ختم کر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا اور اس کے پیچھے جواب لکھا کہ اے رومی کتے، تو یہ سمجھتا ہے کہ علی اور معاویہ کے درمیان میں اختلاف ہے، یہ ذاتی اختلاف ہے، یہ تو ہمارا آپسی معاملہ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تو نے علی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو علی کے لشکر سے سب سے پہلے جو تیرے مقابلے میں آنے والا شخص رہے گا وہ معاویہ رہے گا۔ یہ محبت تھی، اختلاف جنگ تک تھا، لیکن اس کے باوجود بھی محبت یہ ہے کہ علی کے بارے میں برا سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دو ساتھی آپس میں بیٹھتے تو تیسرے کی برائی شروع۔ یہ ہمارا اتفاق ہے، یہ ہمارا اتحاد ہے، یہ ہماری محبتیں ہیں، یہ ہمارے آپس کے تعلقات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کیا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگ لڑتے تھے، نماز پڑھتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر جاتے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا بات ہے کہ نماز علی کے پیچھے پڑھتے ہو اور کھانا کھانے معاویہ کے پیچھے معاویہ کے دسترخوان پر پہنچتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہاں کی نماز اچھی ہے، وہاں کا کھانا اچھا ہے۔ یہ آپس کی محبتیں تھی، یہ آپس کا اتفاق تھا، یہ آپس کی ہمدردی تھی۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ ہماری جتنی تنظیمیں ہیں سارے کھوکھلے ہو گئی۔ اب کس سے روئے اور کس سے کہے؟ اگر ان تنظیموں کے خلاف کوئی لکھتا بھی ہے یا بولتا بھی ہے تو ان کے اندھ بھکت ایسے ہیں جو اس آدمی کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں سارے کے سارے 5 وقت کی نماز کے بعد رات کے شب گزار بن جائے، یعنی تہجد پڑھنے والے بن جائے، دین کو اشراق اور چاش پڑھنے والے بن جائے، نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنے والے بن جائے، ذکر و اذکار میں اولیاء سے آگے بڑھ جائے۔ لیکن خدا کی قسم اگر انہوں نے ہندوستان کی سیاست کو نہیں سمجھا تو ایک وقت آئے گا کہ اس ملک میں تمہاری عبادتوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دور آ گیا۔ مسلمانوں نے سیاست میں کیا کردار اختیار کیا؟ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا امت کی یعنی قیادت کی؟ جمعیت علماء ہند نے امت کی کیا قیادت کی؟ کس قیادت اور کس درجے پر لا کر رکھ دیا کہ آج امت بالکل بے سہارا ہو گئی۔ امت کی لڑکیاں روڈ پر آ کر احتجاج کر رہی کہ برقعے کی ہماری حفاظت کی جائے، ورنہ مسجدوں سے اعلان کیا جائے کہ برقع پہننا جائز نہیں ہے۔ اور ہماری جو قیادت ہے وہ ان کے تلوے چاٹ رہی ہے جو ان کو پوچھتی نہیں ہے۔ آج حکومت کا کون سا ادارہ ہمارے حق میں ہے؟ پولیس ہمارے حق میں ہے، ہائی کورٹ ہمارے حق میں ہے، سپریم کورٹ ہمارے حق میں ہے۔ اب ان سے کس انصاف کی تم امید رکھتے ہو؟ اور کیوں لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہ کیسے لڑتے ہو؟ کیوں اپنا لائے عمل ایسا قائم نہیں کرتے ہو اجتماعی طور پر ساری تنظیمیں مل کر کہ یہ امت یہاں پر اپنا فخر سے سر اٹھا کر جینا سیکھے؟ لیکن عجیب بات ہے، ہر ایک اپنی مسجد کی 1.5 اینٹ کی مسجد لے کر بیٹھا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیان بازی سے سارا ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی افسوس اور تعجب کی بات ہے۔ قیادت میں سے کوئی حکومت کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا، بولنے کے لیے ڈرتے ہیں، ادارے منہ کھولنے کے لیے ڈرتے ہیں، مسلم حکومتوں کے بارے میں بولنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ یہ کھل کر بول نہیں سکتے کہ ہم اس حکومت کو مانتے ہیں یا اس حکومت کی ہم تائید کرتے ہیں۔ آج یہاں تک نوبت پہنچی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟
आपस की नाइत्तिफाकी है, आपस में मोहब्बत का न होना, या फिर ये कि अपने मर्तबे और अपने रुतबे की लाज यानी बाकी रखना कि मैं अमीरुल हिंद हूँ, मैं बोलूंगा तो मेरी साख खराब हो जाएगी, मैं फला साहब हूँ, मैं बोलूंगा तो मेरे साथ में ये मामला किया जाएगा, मेरे को कोर्ट में डाला जाएगा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तारीख देखो, इमाम मालिक की तारीख देखो, इमाम शाफी की तारीख देखो, इमाम अहमद बिन हंबल की तारीख देखो। एक खल्के कुरान का मसला उठा, इमाम अहमद बिन हंबल वक्त की हुकूमत के सामने डट गए और ऐसे खड़े हो गए कि कुरान मखलूक नहीं, कुरान मखलूक है, कुरान क्या है, मखलूक है। इस बारे में बहस चली, अहमद बिन हंबल इस अकीदे को लेकर खड़े हो गए। वो मामून रशीद, हारून रशीद का जो बेटा था, लाख जुल्म किया। किताबों में लिखा है कि अहमद बिन हंबल पर जो कोड़ा मारा जाता था, अगर वो उस ताकत के साथ में अगर किसी हाथी पर वो कोड़ा मारा जाता तो वो हाथी वहां से बिलबिलाते और चिल्लाते हुए भाग जाती। इस तरीके से उस कमजोर बूढ़े इमाम पर इस तरीके से जुल्म और ज्यादती की गई। इमाम मालिक पर कोड़े बरसा बरसा कर उनको इतना मारा गया कि उनके कंधों से हाथ छूट गए। इसलिए इमाम मालिक के इसमें मसलक में ये बात आती है कि उनके मानने वाले जब नमाज पढ़ते तो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, हाथ बांधते नहीं है, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। यह हमारी तारीख है, यह हमारे बुजुर्गों की तारीख है कि हुकूमतों के सामने डट गए, बुज़दिल बनकर अपने ओहदे को बचाते नहीं रहे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि हम अपने दीन की, अपने ईमान की, अपने अक़दार की, अपने तरीकों की हिफाजत करेंगे और खुद हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। कोई हमारा साथ दे न दे, हम अपने आप की हिफाजत करने वाले खुद बन जाएंगे और इस चीज को सीखने वाले बन जाएंगे। और जैसे इससे पहले भी मैंने कहा था कि रोजाना वर्जिश भी करना चाहिए, थोड़ी कसरत भी करना चाहिए, अपने आप को दौड़ाना चाहिए, भगाना चाहिए। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है 11 किलोमीटर रोजाना भागते थे। कितना? 11 किलोमीटर नंगे पांव। रात को दिल्ली की सर्दी में मस्जिद के छत पर कपड़े उतार कर सोते, कपड़े उतार कर सोते। दिल्ली की धूप में दीन को बगैर चप्पल के जमीन पर चलते। किसी ने पूछा, हजरत इतनी क्यों मशक्कत उठाते हो? कहने लगे कि जो हालात पेश आएंगे उसके मुताबिक बन जाऊंगा, कि सर्दी में जीना पड़े तो बगैर कपड़े के भी जीऊंगा, गर्मी में चलना पड़े तो बगैर जूते के चलूंगा। और जब उनको कत्ल किया गया, उनका सर एक जगह पर दफन हुआ है और उनका जिस्म एक जगह पर दफन किया गया है। वजह क्या बनी? सिखों से लड़ाई हो रही थी। बात में मुख्तसर करके खत्म करता, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। सिखों से लड़ाई हो गई थी। एक सिख ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। हजरत को इतना गुस्सा आया कि उसके पीछे दौड़ पड़े, होश बाकी नहीं थे। किसी सिख ने पीछे से वार किया, गर्दन टूट गई। अब ये गर्दन नीचे गिर गई और ये भागते रहे 1.5 किलोमीटर तक उसके पीछे भागे। और जब उस काफिर को उन्होंने मारा, उसको खत्म किया, उसके बाद उनकी लाश जमीन पर गिर गई। तो सर 1.5 किलोमीटर पीछे छूटा और ये 1.5 किलोमीटर आगे भागकर उनका धड़ गिर गया। जहां धड़ गिर गया वहीं पे उनके धड़ को दफन किया गया, जहां सर गिर गया वहीं पे उनके सर को दफन किया गया। अल्लाह ताला हमको समझ और हमको जज्बा और ईमानी ताकत हमको अता फरमाए। व आखिर दावाना